آپ جو مل گئے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے، تو آپ کہیں جناب حضور کا ذکر سننے کرنے کے لیے بیٹھے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کہا اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد بولنے بیٹھے ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی۔ لیکن حضور نے فرمایا کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ واقعہ ہی تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی حضور ہم قسم دے سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان سے حلف لیا گیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم اٹھائی کہ ہم حلف دیتے ہیں، قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ عمومی طور پہ اس طرح کی چیزوں پہ قسم لی نہیں جاتی۔ میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں، تو آپ کے ذکر رسول کے لیے بیٹھے، تو بات یہی ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے جب قسم لینے بیٹھ جاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے استعجاب کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کسی تشکیک کے ازالے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کس بات پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حق کے شکر کی بات ہے تو یہ ایک دن کا محفل میلاد، ایک شب کی محفل میلاد، ایک مہینے میں محافل کا تسلسل، یہ حق کے شکر ادا نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ دیں، اس نعمت عظمیٰ کا پھر بھی شکریہ ادا نہ ہو پائے، اس لیے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی صورت میں اتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کیا۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ہمیں ان کے لائے ہوئے طریق کو، ان کی سنت کو، ان کے نظام شریعت کو عملاً اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، اور ہمارا طرز عمل، ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے لہجے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست گواہی دے کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تم مذہب کا حوالہ پیش کرنے کے لیے کارڈ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسے پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا کیا ہوا وعدہ، تمہاری گفتگو، تمہارے لہجے کی مٹھاس، تمہارا انداز تکلم، تمہارے زندگی کے اسلوب اور طور طریقے ایسے ہوں، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو اگر ہم ساری زندگی شکریہ ادا کرتے رہیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں تعقل ذات بھی نصیب نہ ہوتا، من کا عرفان بھی نہ ملتا، خود ہی سے آگہی نہ ملتی، ہمیں یہ بھی نہ پتہ ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، 22 میں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو، تو
تو لوگ کہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا منصب کیا ہے۔ اشرف